الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کچھ ایسے بھی ذہن کے گندے ہوتے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پاک پر لب کشائی کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں۔ اس تعلق سے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ یہاں سے بیان نہیں بلکہ کتاب سن کر کے جائیے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھیے تو پھر بات آگے بڑھے۔ صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار۔ اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی سماعت فرمائیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف نعت میں جب کرتے ہیں تو میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کی نعت کا کوئی نہ کوئی شعر یا تو سرکار کا کوئی معجزہ ہوتا ہے یا تو قرآن عظیم کی کسی آیت کا کوئی ترجمہ یا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی گوشہ۔ جیسے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اس طرح سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ
لم یات نذیر کفی نظر لم یات نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج طغا من پہ کسو طوفان ہو شربا من پہ کسو طوفان ہو شربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. اعلیٰ حضرت کے شعر میں تلمیح ہے. جب آپ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت یہ پانی والا جہاز چلتا تھا. آپ جب اس پر سوار ہوئے جہاز چلا اور بھی تمام حجاج تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی پر سوار ہونے کے وقت ایک دعا بتائی ہے. یہ آدمی جب کشتی پر سوار ہو اور وہ دعا پڑھ لے تو سمندر کے طوفان سے، موج سے، طغیانی سے محفوظ رہے گا. کشتی کے غرقابی سے اس کو حفاظت رہے گی. اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوار ہوئے تو آپ نے کشتی کی اس دعا کو پڑھ لیا. سمندر میں جہاز جا رہا تھا، ہچکولے کھانے لگا، طوفان اٹھا. تو حاجیوں نے کہا حضرت جہاز کا کپتان اعلان کر رہا ہے کہ اس وقت جہاز سمندر میں پھنس گیا ہے، طوفان ہے، ہچکولے کھا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کشتی میں سوار ہونے کے وقت جس دعا کو بتایا ہے کہ پڑھ لو، اس کو میں پڑھ کر کے سوار ہوا ہوں. میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ تمام سمندر کے طوفان سے میں محفوظ رہوں گا. تو لوگوں نے پھر عرض کیا کہ سرکار بہت زور پر طوفان ہے، کشتی بالکل ہچکولے کھا رہی ہے، خطرہ ہو گیا ہے، جہاز کا کپتان اعلان پر اعلان کر رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی طرف لو لگاتے ہیں. اب آپ اس شعر کو پڑھیے اور منظر کو ملاحظہ کیجیے. البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفان ہو شربا من بے کسو طوفان ہو شربا مجدھاروں میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. اور اسی موقع کا ایک شعر یہ بھی ہے. آنے دعا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب یا رسول اللہ آنے دو یا ڈوبو دو
کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، لمیات نذیرو کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، پیدا جانا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، نہ چار اس راہ پڑا جانا، ارشاد احبا ناطق تھا، نہ چار اس راہ پڑا جانا۔ اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے فرمائش کی کہ حضور آپ ایک ایسی نعت کہہ دیں جس میں 4 زبانیں پائی جا رہی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے یہ نعت کہی تھی، اور وہ فرمائش کرنے والے سرکار اعلیٰ حضرت کے احباب میں سے ایک ارشاد صاحب تھے اور ایک ناطق تھے بریلی شریف کے۔ ان دونوں نے فرمائش کی کہ حضور ایک ایسی نعت آپ کہیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے دونوں احبابوں کے نام کو کس طرح سے نعت میں جوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، نہ چار اس راہ پڑا جانا۔ دوستوں کی بات تھی، اپنے آقا کی نعت کہہ دی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر اور پڑھ لو۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ شعر یاد کر لو، پڑھا کرو، تو انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے بچے رہو گے۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے سب دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت کا شعر بطور وظیفہ یاد کرو، پیارے عاشق رسول کا شعر ہے یہ۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بزرگوں نے فرمایا کہ غریب ہو تو اس شعر کو بطور وظیفہ پڑھا کرو، امیر بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں تکبیر، نعرہ رسالہ، خطیب الاسانی، امام اعظم کا الفاظ، سبحان اللہ۔ جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کب کہا تھا جانتے ہو؟
جب کچھ لوگوں نے اعلی حضرت پر مقدمہ قائم کر دیا تھا اور پیشی آئی تاریخ پر جانے کی بات، تو پورے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ اعلی حضرت کو کورٹ میں ہم لوگ کھڑا کر دیں گے۔ جب سرکار اعلی حضرت سے آپ کے لوگوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں ہندوستان کی کورٹ کچہری میں نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے عرض کیا سرکار بہت سخت مقدمہ قائم کیا گیا ہے، آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا، تو آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ بس سرکار اعلی حضرت نے قلم اٹھایا اور یہی شعر آقا کی بارگاہ میں لکھنا شروع کیا۔ باعزت آپ کا وہ پروانہ واپس کر دیا گیا، آپ کو کورٹ میں کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کا شعر ملاحظہ فرمائیے، بیمار اس شعر کو پڑھا کرے، شافی و وافی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، شافی و وافی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ دشمن سے بچنے کے لیے ہو تو وہ شعر پڑھو، رزق کی کمی ہو تو وہ پڑھو، بیمار ہو تو یہ پڑھو، اور گنہگار ہو تو کیا پڑھو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اس طرح سے مانگو، گرچہ ہیں بے حد قصور، سبحان اللہ، تم ہو عفو غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو غفور، یا حبیب اللہ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو ان اشعار کو صرف اس لیے پڑھا ہوں کہ آپ یاد کر لو اور پڑھتے رہو، تعویذوں کی ضرورت آپ کو نہ پڑے گی پیارے، انشاءاللہ شکایت نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلامی موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واحسن منک لم ترقت عینی سبحان اللہ، واجمل منک لم تلد النساء، سبحان اللہ، خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، سبحان اللہ، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف میں جب سب سے پہلے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا، میرے آقا نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے آقا نے جب کلمہ توحید کا اعلان فرمایا تو مکہ میں ایک انقلاب برپا ہوا، گھر گھر میں اختلاف شروع ہو گیا، محلے محلے میں اختلاف شروع ہوا، باپ بیٹے میں اختلاف ہونے لگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہونے لگا۔ مکہ کے کچھ بڑے بڑے تاجر اس وقت مکہ سے نکل کر کے شام کے ملک میں تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، جب اللہ کے حبیب نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا، انہی بڑے بڑے تاجروں میں رئیس مکہ حضرت ابو بکر ابن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی سالار قافلہ بن کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق اس پورے تجارتی قافلہ کے سردار ہیں۔ پہلے دور میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو یکا دکا نہیں،
بلکہ قافلے کی شکل میں سفر کرتے تھے. یہ نئی سواریاں نہیں تھیں بلکہ اس وقت گھوڑے، اونٹ، خچروں پر، بیلوں پر اور دوسرے جانوروں پر اپنے تجارت کے سامانوں کو لاد کر لوگ چلا کرتے تھے. خود ان جانوروں پر سوار ہوا کرتے تھے. ایک تجارتی غول ہوتا تھا، سفر کرنے والوں کی ایک جماعت ہوتی تھی. اکثر و بیشتر وہ پہاڑ کے راستوں میں چلتے تو رات میں چلتے، دن میں آرام کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے تجارتی قافلہ کے ساتھ سردار تجار بن کر کے تشریف لے جا رہے ہیں. جب شام کا ملک چند منزل رہ گیا تو رات آئی. آپ نے ارشاد فرمایا تمام تاجروں سے کہ پہاڑیوں کے بیچ سے گزرنا ہے، جھاڑیاں ہیں، جنگلات ہیں، رات میں چلنا مناسب نہیں ہے. آج رات یہی بسر کرو. وہ دیکھو سامنے گرجا گھر ہے، تجارت کا مال گرجا گھر میں رکھو اور یہ پورا میدان ہے، یہاں بسیرا کرو. آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، غلام جاؤ معلوم کرو گرجا گھر کے اندر جو راہب ہے اگر اجازت دے دے تو اس کی اجازت سے کچھ تجارت کے سامان جو نازک ہیں وہ رکھ دیے جائیں. آپ کا غلام گیا. راہب کا غلام دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر کے غلام نے کہا میں مکہ کے سردار رئیس مکہ ابو بکر ابن قحافہ کا غلام ہوں جو پورے تجارتی قافلہ کے سردار ہیں. تم کون ہو؟ اس نے کہا اس گرجا گھر کے اندر جو میرا آقا صرف خدا کی عبادت کرتا ہے میں اس کا غلام ہوں. آپ نے آقا سے پوچھ لو کیا مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ہم اپنے تجارت کے کچھ مال کو رکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا نہیں، یہاں کسی کو رہنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اب سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے کچھ ایسا گھنونا کردار یہاں کیا کہ ہمارا آقا خفا ہو گیا. اس غلام نے کہا پہلے تم جا کر بتا دو تو کہ ہم مکہ کے تاجر ہیں. اس کے دل میں کچھ بات آئی، اٹھا اور گرجا گھر کے اندر گیا اور اپنے آقا سے کہا کہ حضور مکہ سے کچھ تجارتی لوگ آئے ہیں اور وہ تجارت کا سامان لے کر کے آئے، یہاں رکھنا چاہتے ہیں. رات ہو گئی ہے، بسیرا کرنا چاہتے ہیں، رات گزار کر پھر وہ چلے جائیں گے. اجازت آپ دیتے ہیں؟ مکہ کا نام سننا تھا کہ راہب اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. اس نے ایک پرانی کتاب نکالی اور نکالنے کے بعد اس میں کچھ دیکھنے لگا اور دیکھنے کے بعد کہا غلام جاؤ اس غلام سے کہہ دو کہ تم اپنے آقا کو بلا کر لاؤ. چنانچہ آیا غلام اور اس نے عرض کیا حضور چلیے راہب آپ کو بلاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق پہنچے. راہب دیکھا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. کھڑے ہونے کے بعد پیشانی کا بوسہ لیا، ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیا. اس نے عرض کیا اے تجارتی قافلہ کے سردار آپ ہم کو اجازت دیجئے میں آپ کو امیر المومنین کہوں. اتنا سننا تھا. حضرت ابوبکر صدیق چونک پڑے. آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا تو نام یہ ہے، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میرے شہر کا جغرافیہ یہ ہے. اس نے کہا آپ خفا نہ ہو، آپ کا نام ابوبکر ابن قحافہ ہے، آپ صدیق کے نام سے پکارے جائیں گے، آپ کو امیر المومنین کہا جائے گا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، یہ کیا بتا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک تجار سردار آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ سب سے پہلے نبی آخر الزماں کا کلمہ آپ پڑھو گے، سب سے پہلے امیر المومنین آپ کو کہا جائے گا اور آپ کو نبی آخر الزماں صدیق کا خطاب عطا فرمائیں گے. اور مکہ کی سرزمین پر وہ نبی آخر الزماں مبعوث ہو چکے ہیں، رسالت و نبوت کا ان کے اعلان ہو چکا ہے. حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے. آپ کسی طرح سے رات گزارتے ہیں. جب رات ختم ہو گئی تو وہیں اونے پونے کر کے اپنے مال کو بیچا اور تاجروں سے کہا تم ملک شام جاؤ، میں مکہ واپس جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق جب مکہ واپس آئے بہت غور سے سنو، اور اگر حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی. دیکھو اپنے آقا کی شان نبوت.
حضرت ابو بکر صدیق جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک انقلاب برپا تھا مکہ میں، ہر طرف یہ بات گونج رہی تھی کہ محمد نے پیغمبری کا اعلان کیا ہے، اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، وہ اعلان فرماتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اعلان مکہ کی گلیوں میں گھر گھر گونج رہا تھا، گلی گلی سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب اپنے گھر پہنچے، تجارت کے مال کو رکھا، گھر والوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے محمد کہاں ملیں گے؟ گھر والوں نے کہا آپ پہلے کپڑے اتاریں، کھانا پانی کھا پی لیں، سفر کے تکان سے آپ اطمینان ہو لیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں پہلے ان سے ملوں گا۔ گھر والوں نے کہا وہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی مکہ کے لوگوں سے مل مل کر کے اپنے کلمہ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی تلاش میں حضرت ابوبکر صدیق نکل پڑے تو خوشبو آ رہی تھی، اسی خوشبو کو آپ سونگھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو تو ایمان تازہ ہو جائے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اے ابوبکر ابن قحافہ آپ ان کا پتہ پوچھ رہے ہو جو ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، جو اندیکھے خدا کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پتہ لگاتے لگاتے فاران کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ فاران پہاڑی ہے، اللہ کے حبیب جلوہ افروز ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف میرے سرکار دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے قریب پہنچے، نگاہ نبوت پڑی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں آؤ ابوبکر ابن قحافہ آؤ، آؤ ابوبکر ابن قحافہ آؤ۔ ایک جملہ اور میں عرض کرتا چلو پیارے، امتی کے لیے نبی کھڑے ہو رہے ہیں، آپ ذرا عظمت ملاحظہ فرمائیے، اور امتی نبی کے لیے کھڑا ہو جائے تو اعتراض کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں آؤ ابوبکر ابن قحافہ قریب آؤ۔ جب حضرت ابوبکر قریب ہوئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ میرے آقا کا یہ ارشاد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق دیوانہ وار سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، آقا نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، ارشاد فرمایا اے ابوبکر ابن قحافہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ اعلان کر دیا ہے میں نے، اے لوگو اللہ کا کلمہ پڑھو، ایک معبود کی عبادت کرو فلاح پا جاؤ گے۔ اے ابوبکر میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں یہ تو بتائیے کہ جو نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے وہ اپنے رسالت و نبوت کی کوئی نہ کوئی نشانی پیش کیا کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا تب تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر ابن قحافہ جو گرجا گھر کے اندر راہب نے تمہیں بشارت دی ہے کیا میری نبوت کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ کیا میری نبوت کے لیے تمہارے لیے دلیل ہے کہ نہیں؟ اتنا حضرت ابوبکر صدیق سے آقا کا فرمانا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے سرکار ابوبکر کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ جملہ پر غور کرو، حضرت ابوبکر صدیق کے اندر کلمہ پڑھنے کی تحریک کیسے پیدا ہوئی؟ اسی بنیاد پر تو کہ گرجا گھر کے اندر بات مجھ سے اور راہب سے ہو رہی ہے، شام کے راستے میں، اور مکہ میں اس کی خبر محمد رکھ رہے ہیں۔ تعجب کا مقام ہے، پھر بھی علم غیب مصطفیٰ پر بحث کر رہے ہو۔ یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہاں حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے آئے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام میں جس عظیم شخصیت نے داخلہ لیا ان کے اندر علم غیب مصطفیٰ کی بنیاد پر کلمہ پڑھنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ کرو، غیب پر بات چل رہی ہے۔ ان روایتوں کو اس لیے ذہن نشین کرا دے رہا ہوں، روایتوں کو سمجھنے کے بعد پھر سمجھو کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام میں جس عظیم شخصیت نے داخلہ لیا ان کے اندر علم غیب مصطفیٰ کی بنیاد پر کلمہ پڑھنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ کرو، غیب پر بات چل رہی ہے۔ ان روایتوں کو اس لیے ذہن نشین کرا دے رہا ہوں،
روایتوں کو سمجھنے کے بعد پھر سمجھو کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں، ایک بھیانک جنگ ہوتی ہے جس جنگ کا نام جنگ بدر ہے، جو سب سے پہلی لڑائی لڑی گئی۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کا معاملہ آیا، سنو، آج اعتراض کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کو غیب کہاں معلوم تھا؟ میرے آقا نے دنیا کے ایک ایک ذرے کا علم کا پتہ دے دیا ہے پیارے۔ علم مصطفیٰ سے کائنات کا کوئی ذرہ خالی نہیں ہے۔ میرے آقا کو وہ علم رب نے عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خفیہ ایجنسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کفاران مکہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان کے وہاں آج 3 اونٹ ذبح ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اس کا مطلب وہ 1000 کے قریب ہیں۔ 1000 اسلام کے مخالفین میدان میں اتر چکے ہیں مقام بدر پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 313 مجاہدین کی ایک جماعت کو لیا۔ وہ کیسی جماعت تھی 313 لوگوں کی؟ ایسی جماعت تھی کہ کسی کے پاس تلوار ہے، کوئی ننگے پیر ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس سر پر پگڑی بھی نہیں ہے، کسی کے جسم پر صحیح کپڑا بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی ایک مختصر جماعت اللہ کے حبیب لے کر کے میدان میں اتر پڑے۔ میرے سرکار جب میدان میں اترے، خیمہ زن ہو گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا۔ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب ادھر آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، اللہ کے حبیب نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ایک ہاتھ سرکار ان کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں میرے آقا کے عصا شریف ہے، اور عصا شریف سے میدان میں چل کر کے میرے سرکار ایک لکیر کھینچ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے عمر، کل اس کے اندر ابو جہل مارا جائے گا، کل اس کے اندر فلاں کافر مارا جائے گا، کل فلاں کافر یہاں مارا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کے مرنے کی لکیر کھینچ دی ہے اور جگہ بتا دی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرے گا ابو جہل، کل اللہ کے حبیب خبر دے رہے ہیں، آج مرے گا اس جگہ پر، کل اللہ کے حبیب لکیر کھینچ کر بتا رہے ہیں کہ اسی دائرہ کے اندر ابو جہل مارا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نشاندہی کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ نہیں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کل کی بشارت کیسے دے رہے ہیں؟ کل کی خبر آپ کیسے دے رہے ہیں؟ مرنے والا کل مرے گا، اس کی بشارت آج آپ دے رہے ہیں، اس کی خوشخبری مسلمانوں کو آج سنا رہے ہیں کہ کل دشمن یہاں مار دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، کل جو مرے گا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، آپ کو کیسے ہے؟ اللہ کے حبیب سے یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم سر تسلیم خم کیے دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر بن خطاب، کل اسی لکیر کے اندر ابو جہل مارا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بتا دیا، تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ جب دوسرے دن جنگ ہوتی ہے پیارے، تو ٹھیک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی، ابو جہل اسی لکیر کے اندر، دائرہ کے اندر مارا گیا۔ اور ابو جہل کو مارنے والے کون تھے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے تعلق سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ 2 چھوٹے بچے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، اے چچا، یہ تو بتاؤ اللہ کے حبیب کا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے پوچھا، بیٹو کیا کرو گے؟ ان شہزادوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کریں گے، ہم اس کو ماریں گے۔ اللہ کے حبیب کو گالی دے رہا ہے۔ وہ دونوں چھوٹے بچے آگے بڑھے اور اس زور سے حملہ کیا کہ ابو جہل سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچ کر کے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ جب جنگ کامیابی میں بدل گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو جو میں نے نشاندہی کی تھی، ابو جہل ٹھیک اسی دائرہ کے اندر مارا گیا ہے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، قتل ہو رہا ہے ابو جہل آج، اور اس کے قتل کی خبر اللہ کے حبیب پہلے دے رہے ہیں۔ یہ علم غیب مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز کی خبر نہیں دی ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ یہی مقام بدر ہے جب جنگ جیت لی گئی اور کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے، مدینہ شریف میں لائے گئے تو اللہ کے حبیب نے صحابہ کا اجتماع کیا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، مشورہ یہ دو کہ ان قیدیوں کے تعلق سے کیا کیا جائے۔ وہ جو مدینہ طیبہ میں گرفتار ہو کر کے کفار آئے ہیں، 70 لوگ تھے جو گرفتار کیے گئے تھے۔ ان 70 لوگوں میں اللہ کے حبیب کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، ان 70 لوگوں میں حضرت
حضرت عمرو بن عاص بھی ہیں. ایسے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا, صحابہ نے مختلف مشورہ پیش کیا, لیکن جس بات پر عمل ہوا وہ یہ ہے کہ جتنے قیدی ہیں یہ فدیہ دے دے کر کے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے اور وہ پڑھے لکھے تھے, تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا لکھا دے, ان کا فدیہ یہی ہے, ان کے چھوڑنے کا بدلہ یہی ہے. میرے آقا نے تعلیم پر کس طرح سے زور دیا ہے, اس پر بھی غور فرمائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت عباس آپ کے چچا لائے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا چچا جان آپ فدیہ دینا چاہتے ہو کہ آپ کے تعلق سے کچھ اور فیصلہ کیا جائے؟ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, بتاؤں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا سنو جو آپ کے پاس ہے. اے چچا جب آپ اپنے گھر سے چلنے لگے تھے ہم سے لڑنے کے لیے تو آپ نے چچی کو بلا کر کے اتنے 1000 درہم دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو, اگر میں مارا گیا تو تمہارے لیے خرچہ ہے اور میں لوٹ کر کے آیا تو یہ تمہارے لیے ہے. آپ نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ حضرت عباس کہتے ہیں خدا کی قسم میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کوئی اس رقم کو نہیں جانتا ہے. جب محمد نے بتا دیا تو میں نے جان لیا یہ شان نبی کی ہوتی ہے. یہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت, شہزادہ شعیب الاولیاء, امام اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کے چھپے ہوئے خزانے کو بتایا یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی چیزوں کی خبر آپ لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو 10 برس تک سرکار کی خدمت کرتے رہے بچپن سے لے کر کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے حبیب سے پوچھ لوں یا رسول اللہ آپ ہمیں جنت دلائیں گے کہ نہیں, لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی. ادب کی بنیاد پر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز دیہات سے ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار قیامت کب آئے گی؟ اب آپ ذرا غور فرمائیے. آج ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو یہ کیوں نہ بتا دیتے کہ قیامت کب آئے گی؟ نادان نبی نے بتایا تو ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی, قیامت محرم کے مہینہ میں آئے گی, قیامت جب آئے گی تو عورتوں کی کثرت ہوگی, قیامت جب قریب ہوگی تو شراب عام طور سے لوگ پیئیں گے, قیامت جب قریب ہوگی تو زنا عام طور سے کریں گے, قیامت جب قریب ہوگی تو فساق و فجار کی حکومت ہو جائے گی, قیامت جب قریب ہوگی تو مسجدوں میں زور زور سے چلائیں گے, قیامت جب قریب ہوگی تو شریفوں کو رذیل سمجھا جائے گا, قیامت جب قریب ہوگی تو دولت کی کثرت ہو جائے گی, قیامت جب قریب ہوگی تو بازاروں کی کثرت ہو جائے گی, قیامت جب قریب ہوگی تو دوستوں کی قدر کریں گے, ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, قیامت جب قریب ہوگی تو عورتیں حکومت کریں گی, قیامت جب قریب ہوگی تو ننگے پیر ننگے بدن والے محلوں میں فخر کریں گے, چرواہے حکومت کریں گے. اللہ کے حبیب نے ساری باتیں بتا دی ہیں. آقا فرماتے ہیں قیامت جب قریب آئے گی تو زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی, قیامت جب قریب آئے گی تو دابت الارض نکلے گا, قیامت قریب آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے, قیامت آئے گی اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, قیامت کا معاملہ ہوگا تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا, ان کا خطبہ پڑھا جائے گا. قیامت جب قریب آئے گی تو اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوں گی, علم اٹھ جائے گا. قیامت قریب آئے گی, قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت جب قریب آئے گی تو عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی دکھائی دیں گی, لباسات عریانات, عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی دکھائی دیں گی. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت جب قریب آئے گی تو عورتیں مردوں کا شکل اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی شکل اختیار کریں گے. بتاؤ ماحول ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشاندہی کر دی ہے. میرے سرکار نے سن کا تعین نہیں فرمایا. آقا تاریخ تو بتا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن آئے گی,
محرم کے مہینہ میں 10 محرم کو قیامت آئے گی، مگر میرے سرکار نے سن کا تعجل نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے پیارے کہ اگر سن کا تعجل کر دیتے میرے سرکار تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اگر یہ بتا دیا جاتا فلاں سن میں قیامت آئے گی تو پھر نہ کوئی ملک تعمیر ہو سکتا تھا، نہ کوئی آدمی مکان بناتا، نہ کوئی شادی بیاہ کرتا کہ فلاں سن میں قیامت آنے والی ہے، ضرورت ہی ہے کیا سب کرنے دھرنے کی۔ دیکھو مرنا حق ہے، سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن اگر کوئی یہ جان جائے کہ میں فلاں دن مر جاؤں گا تو اللہ ماشاء اللہ اگر اکثریتی طبقہ یہ جان لے میں فلاں دن مر جاؤں گا تو نہ تو وہ شادی کرے گا، نہ تو اپنے بچوں کا انتظام کرے گا، نہ تو مکان بنائے گا، نہ تو تجارت کرے گا۔ اسے یہ معلوم ہے کہ ہاں مرنا ہے، مگر وہ تاریخ نہیں جان رہا ہے کب مجھے مرنا ہے۔ مقصد اپنی زندگی کا حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کی رفتار کو بڑھائے جا رہا ہے۔ میرے آقا کو معلوم ہے کہ کس سن میں قیامت آئے گی، مگر نظام قدرت درہم برہم نہ ہونے پائے، اس بنیاد پر نبی نے سن کا تعین نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی شعیب الاولیاء، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ سن کا تعین نہ کرنے پر ظالموں نے فیصلہ کر لیا کہ نبی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ سنا، دجال پن ذہن سے نکالو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو نبی نے انکار نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اب صحابی کا عرض سنو، جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ اتنا ضرور ہے، صحابی نے اپنا عمل نہیں پیش کیا، اپنی نیکیوں کو نہیں شمار کرایا کہ میں یہ نیک کام کرتا ہوں قیامت کے لیے، میں یہ بھلائیاں کرتا ہوں قیامت کے دن کے لیے۔ جیسے میرے سرکار نے فرمایا کہ تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ اتنا ضرور ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب الیہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا گزر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اعظم کانفرنس۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میرے اندر جرات پیدا ہوئی، ہمت ہوئی کہ لاؤ میں اپنے آقا سے اپنا انجام پوچھ لوں۔ تب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور قیامت میں میرے لیے جنت کا معاملہ؟ سرکار فرماتے ہیں انس میں قیامت میں تم کو جنت دلاؤں گا۔ قربان جائیے صحابی پر۔ صحابی نے قیامت کے تعلق سے اللہ کے حبیب سے سوال عرض کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے۔ بہت پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کرو۔ ان کی اونٹنی غائب ہو گئی تھی۔ جب سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے ان کی اونٹنی غائب ہو گئی۔ پہلے یہ عقیدہ بنا ہوگا کہ نبی سے پوچھو بتائیں گے تب تو آئے۔ پہلے صحابی کے ذہن و فکر میں بات آئی ہوگی تب تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ ذرا ذہن پر زور دے کر کے سمجھیے کہ صحابی تلاش نہیں رہے ہیں، بلکہ جب اونٹنی غائب ہو گئی تو اس کو آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تلاشنے کے لیے، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک فریاد لے کر کے سرکار میں آیا ہوں۔ آقا فرماتے فریاد؟ ہاں یا رسول اللہ کون سی بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس کو ذہن میں بٹھاؤ۔ واہ واہ واہ۔ علم غیب کے تعلق سے آج تمہارے اعتراض کا جنازہ نکال دوں گا۔ انشاءاللہ۔ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے۔ پتہ چلا کہ صحابی کے ذہن و فکر میں پہلے یہ بات بس گئی ہے کہ نبی سے چل کر کے پوچھو نبی بتائیں گے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ نبی نہیں جانتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو اور پوشیدہ چیزیں نبی کے علم میں نہیں ہیں تو صحابی نبی کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ نبی کی بارگاہ میں اس لیے آ رہے ہیں کہ پہلے ان کا عقیدہ ہو چکا ہے کہ نبی چھپی ہوئی چیز کو بتا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی علم ملاحظہ کرو۔
میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک پر اعتراض کرنے والوں، تم اپنی زبان میں نبی کو سمجھ رہے ہو، نبی کو تم اگر ابو جہل کے ذہن و فکر سے سمجھ لیتے تب بھی علم غیب پر اعتراض نہ کرتے۔ بے شک کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے کیا معلوم تمہاری اونٹنی کہاں ہے، میں تو صرف کلمہ پڑھانے کے لیے ہوں، تبلیغ رسالت میرا کام ہے، تمہاری اونٹنی غائب ہو گئی ہے، تمہارا فلاں سامان غائب ہو گیا ہے، تمہارا فلاں سامان نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے مجھے کیا خبر نہیں۔ جیسے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اونٹنی کہاں ہے، غائب ہو گئی ہے، تو آقا فرماتے ہیں چلے جاؤ، فلاں پہاڑی کے پیچھے جھاڑیاں ہیں، چند درخت ہیں، ان درختوں کی ایک شاخ سے تمہارے اونٹنی کی نکیل الجھ گئی ہے، وہیں پر تمہاری اونٹنی ہے۔ اب سرکار نے جو پتہ بتایا صحابی اسی پتہ کے مطابق چلے آ رہے ہیں، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہاں پہنچے جو نقشہ میرے آقا نے متعین فرمایا تھا پہاڑی کے پیچھے کا، تو ان کو ان کی اونٹنی مل جاتی ہے، وہ اپنی اونٹنی لے کر کے چلے گئے۔ اب یہ بات گشت کرنے لگی تو وہ لوگ جو دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، منافق تھے، وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے مگر دل میں سرکار کے لیے کجی رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کہ ذرا محمد کو دیکھو، وہ تو چھپی ہوئی چیزوں کو بتا رہے ہیں، فلاں کی اونٹنی غائب ہو گئی تھی اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں، بتائیے ان کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ اس قسم کی باتیں منافقین آپس میں کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، اور آقا جانے کے بعد صحابہ کو بلاتے ہیں، اور میرے سرکار منبر پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرماتے ہیں میری قوم کو کیا ہو گیا ہے، میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، آج پوچھ لو قیامت تک جس کو جو کچھ پوچھنا ہو۔ میرے سرکار نے منبر پر چڑھ کر کے اعلان فرمایا تھا پوچھو آج جس کو جو کچھ پوچھنا ہے۔ میں کہتا ہوں نجد کی بدماش اولادوں سے کہ اللہ کے حبیب کا اس فرمان کو تم پڑھ کر کیوں نہیں سنا رہے ہو؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں منبر پر آج پوچھ لو جس کو جو کچھ پوچھنا ہو قیامت تک کے لیے۔ میرے سرکار نے جیسے یہ ارشاد فرمایا تب تک ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے باپ کے تعلق سے لوگوں کو کچھ شبہ تھا، اتنا بڑا چانس کہاں ملے گا، اور ہمت تو دیکھو صحابی رسول کی، وہ کھڑے ہو گئے۔ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا پوچھو آج جس کو جو کچھ پوچھنا ہو، تو حضرت عبداللہ کا یہ عقیدہ بنا کہ میرے باپ کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں، اب اللہ کے حبیب سے پوچھ لوں گا تو شک دور ہو جائے گا، چاہے میں صحیح النسب آج ثابت ہوں گا، یہ جو کچھ معاملہ ہوگا میرے آقا فرما دیں گے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن حذافہ خوش ہو گئے اور خوشی سے جھومنے لگے۔ ایک بات اور عرض کروں پیارے، اگر آج آپ کسی کے ولدیت کا انکار کر دیں باپ کا، مثلا آپ کہہ دیں کہ عبد الرحمن عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے اور عبد الرحمن عبداللہ ہی کا بیٹا ہے، آپ نے انکار کیا تو حضرت علوی صاحب قبلہ سے آپ پوچھو گے شہزادے شعیب الاولیاء سے، مولانا فاروق صاحب سے، تو فرمائیں گے تم نے حرام کیا، کسی کے باپ کا انکار کرنا، تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو، یہ حرام ہے، کفر نہیں قرار دیں گے۔ آپ نے کسی کے باپ کو انکار کیا تو حرام تک کا معاملہ ہوگا کہ تم نے مسلمان کو تکلیف دی ہے، حرام کام کیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا الگ معاملہ ہے، اب اگر کسی نے ان کے باپ کا انکار کر دیا تو صرف حرام نہیں ہوگا، کفر ہو جائے گا، اللہ کے حبیب کے فرمان کا انکار لازم آئے گا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عبداللہ تمہارا باپ حذافہ ہے۔ حضرت عبداللہ کی ماں نے جب سنا تو کہا بیٹا تم کو اللہ کے حبیب سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے، بیٹا تم نے عجیب سوال کر دیا، یہ تو خیریت مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں پر کرم کیا کہ اس کا قدم سلامت رہا، اگر ایسی بات نہ ہوئی ہوتی تو بیٹا تم نے کیا پوچھ لیا تھا، ایسی بات تمہیں اللہ کے حبیب سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم
बारगाह में जलवा फरोज हैं। मेरे आका ने फरमाया पूछो जिसको जो कुछ पूछना हो कयामत तक। तब तक एक और खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बताइए मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? सरकार ने फरमाया तू जहन्नम में जाएगा। जैसे सरकार ने यह बताया, अब आप जरा गौर फरमाइए कि मेरे आका ने जन्नती और जहन्नमी की पहचान बता दी कि नहीं? सरकार ने बताया तू जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में। आका की बारगाह में हाजिर है, कलमा पढ़ रहा है, मगर अंदर से खोट है, कजी है। सरकार ने उसके निफाक को जाहिर फरमा दिया, तू जहन्नम में जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा कि अगर ऐसे ही लोग के बाद दीगरे पूछते रहे तो न जाने कितने राज जाहिर हो जाएंगे। आप खड़े हो गए और सरकार के मुकद्दस कंधों पर दोषे मुबारक पर अपने हाथ को रख करके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप बैठ जाएं मेरे सरकार। अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा हुए। हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारा ईमान है कि आप नबी बरहक हो, हमारा ईमान है कि खुदा एक है। या रसूल अल्लाह हमारा ईमान है कि अल्लाह इबादत के लायक है, इस्लाम मेरा मजहब है। ए अल्लाह के हबीब अगर हम में से किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो उसकी माफी हम मांग रहे हैं। अल्लाह के हबीब माफ फरमा दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं जाओ मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको क्यों नहीं बयान करते? ये इल्मे गैब नहीं है तो क्या है? ये नबी के इल्मे गैब ही पर तो एतराज हुआ था जब सरकार ने मिंबर पर खड़े होकर कहा था पूछो जिसको जो कुछ पूछना है, मालूम करो कयामत तक मैं बताऊंगा। मेरे सरकार ने चैलेंज किया था। आज बहस कर रहे हो कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। अगर नबी को गैब का इल्म मान लोगे और खुदा भी गैब जानता है तो फिर दोनों में फर्क क्या रहेगा? नादान मैं कहता हूं तेरे अकल के मुताबिक कि नबी के लिए तो चीजें पोशीदा है, खुदा के लिए कौन सी चीज पोशीदा है? जो तू खुदा के लिए कहेगा कि खुदा गैब जानता है, खुदा के लिए तो सारी चीजें जाहिर है। जो चीजें वजूद में है वो भी जाहिर है और जो चीजें आदम में है वो भी जाहिर है। खुदा के इल्म पर तो कोई जर्रा पोशीदा है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी माँ ने दूध पिलाया है तो 5 मिनट भीड़ में गैब पर गुफ्तगू अपने मौलवियों से करवा लो। मुसलमानों को गुमराह ना करो। ये दज्जाल हरामखोर जमात नबी के इल्म गैब पर एतराज कर रहे हैं कि नबी को गैब मान लोगे तो अल्लाह के लिए भी गैब है, ये शिर्क हो जाएगा। पागल, रब के लिए कौन सी चीज पोशीदा है? सुन, रब के लिए इसलिए गैब का इल्म लफ्ज बोला जाता है कि जो चीजें अदम में हमारे लिए अभी हैं, हम उन चीजों के ताल्लुक से अपनी मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं कि रब ताला उन चीजों को भी जान रहा है और जो चीजें वजूद में आ गई उनको भी जान रहा है, जर्रा जर्रा को भी जान रहा है। तो जो चीजें अभी अदम में है, वजूद में नहीं आई है, उन चीजों का भी आलिम रब है और जो वजूद में आ गई है उनका भी आलिम रब है। हम अपने तौर पर अपनी तफहीम के लिए रब की तरफ इस लफ्ज की निस्बत कर रहे हैं कि रब ताला सारी चीजों को जानता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, गैब गैब चिल्लाते हो, नबी को गैब है कि नहीं है? गैब है कि नहीं है? आओ सुनो, उठाओ कुरान पाक का 10वां पारा, सूरह तौबा, उसका 13वां रुकू। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जब लश्कर कशी करके आगे बढ़ने लगे रूम की तरफ, तो 2 सहाबी ऐसे थे, 2 या 3 थे, उसमें कहने लगे कि बताओ मोहम्मद का ख्याल यह है कि हम मुल्क रूम पर गालिब आ जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल को हल्का समझा, आपस में बातें कर रहे हैं। रब ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, ला तातज़रू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके। जब ये आयते करीमा नाजिल हुई तो सरकार ने बुलाया, आओ इधर, क्या कह रहे थे तुम लोग रास्ते में? तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम कुछ नहीं कह रहे थे सरकार, हम सिर्फ रास्ता काटने के लिए। या रसूल अल्लाह हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है कि हम मुल्क रूम पर गालिब आ जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अब तुम बहाने ना बनाओ, ये देखो आयत नाजिल हो चुकी है, ला तातज़रू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो चुके। इल्म गैब मुस्तफा को हल्का समझा था
تو رب تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرما رہا ہے کہ تم میرے محبوب کے علم پاک کا انکار کرو گے. اگر تم ایمان والے تھے مگر اب بے ایمان ہو چکے ہو، اب کافر ہو چکے ہو، بہانہ نہ بناؤ. یہیں سے پتا چلا کہ اگر ایمان والا ہے کوئی اور نبی کی شان میں ذرہ برابر توہین کرے گا تو بے ایمان ہو جائے گا. سرکار کی شان میں ذرہ برابر بھی ایک کلمہ کہے گا توہین کا تو اس کا ایمان چلا جائے گا. اور عرض کروں ایک بات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیغمبر سب مانتے ہیں نا. حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی کچھ کھا کر کے آتا تو آپ بتا دیتے، اور گھر میں چھپا کر کے آتا تو آپ بتا دیتے. یہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ تم کو خبر دے رہے ہیں جو تم کھا کر کے آ رہے ہو ان چیزوں کی بھی، اور جو تم اپنے گھروں میں چھپا کر آ رہے ہو ان چیزوں کی بھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غیب مانو اور نبی کے لیے غیب تسلیم کرو تو مشرک ہو جاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ انکار کر دو کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں بتا پاتے تھے تو تمہارا اسلام میں داخلہ ہی نہیں رہے گا. نادان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر تو یہ مان لے تو تیرا داخلہ اسلام میں نہیں رہے گا. اور تو پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہوئے پیغمبر کے لیے جب یہ ذہن رکھے گا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تب تو اسلام میں کیسے رہ جائے گا. اور سنو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کی بات چلی ہے. میرے سرکار کو علم غیب کیسے کیسے حاصل ہے؟ یہ کہتے ہیں اگر نبی کو غیب کا علم تھا تو حضرت عائشہ کا جب ہار غائب ہوا تب کیوں نہیں بتایا؟ حضرت عائشہ کا ہار غائب ہوا نبی نے نہیں بتایا، اس کا مطلب نبی کو علم غیب نہیں ہے. نبی پاک کے مقدس نالین میں نجاست لگ گئی تھی. اگر نبی کو معلوم ہوتا غیب تو کیوں نجاست لگ جاتی؟ نبی کے چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ تھا، اگر وہ کتا کا پلہ جان جاتے تو کیوں بتاتے نا؟ نبی کو علم غیب تھا تو کھانے میں زہر ملایا گیا، کیوں نہیں بتایا؟ نبی کو علم غیب تھا تو صحابہ پر دیواریں گرائی جانے کا مقصد تمام کیا تھا یہودیوں نے اور گرایا تھا، کیوں نہیں بتایا؟ کیوں صحابیوں کو بھیج دیا؟ ان ساری باتوں کو یہ لاتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا. کتنی چھوٹی باتیں کر رہے ہو. اگر میرے سرکار نے کسی چیز کو بتایا نہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نہیں جانتے تھے. حضرت عائشہ کا ہار غائب ہوا تو کیا کسی صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتاؤ عائشہ کا ہار کہاں ہے؟ نہیں. جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پیچھے رہ گئی تھی اور آپ پر ظالموں نے الزام قائم کیا تھا، اب آپ کی بیوی پر الزام قائم ہوا تھا، اگر میرے سرکار اپنی طرف سے اپنے بیوی کی صفائی پیش کر دیتے تو منافقین ہنستے کہ یہ نبی کے بیوی کی بات تھی محمد کی، اس لیے انہوں نے یہ صفائی پیش کر دی ہے. میرے سرکار خاموش رہے. نبی کو علم غیب ہے کہ مجھے عائشہ کے ہار کو بتانے کی ضرورت کیا ہے اور عائشہ کی صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے. میرا رب عائشہ کے تعلق سے صفائی کی آیت نازل فرمانے والا ہے، اس لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے ہیں. یہ علم غیب پاک کی دلیل ہے کہ رسول خاموش ہے کہ آیت اترنے والی ہے عائشہ کے تعلق سے، اس لیے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کو سنا، حضرت عائشہ کا ہار غائب ہوا کیوں نہیں بتا دیا؟ کتے کا پلہ چارپائی کے نیچے تھا، نبی نے کیوں نہیں بتا دیا؟ تو سرکار نے کتے کا پلہ چارپائی کے نیچے تھا نہیں بتایا اور وہی نہیں آئی اتنی دیر تک کے لیے، تو اس کا مطلب وہ غیب نہیں جانتے تھے. ذہن پر ذرا سا زور دو. میرے سرکار فرما دیتے کہ چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ ہے تو عقلی طور پر سوچو تم، کتے کا پلہ چارپائی کے نیچے تھا، نبی نے کیوں نہیں بتا دیا؟ تو سرکار نے کتے کا پلہ چارپائی کے نیچے تھا نہیں بتایا اور وہی نہیں آئی اتنی دیر تک کے لیے، تو اس کا مطلب وہ غیب نہیں جانتے تھے. ذہن پر ذرا سا زور دو. میرے سرکار فرما دیتے کہ چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ ہے تو عقلی طور پر سوچو تم، اس نہ بتانے میں کتنا راز پوشیدہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو رہے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا جبریل آنے میں تاخیر. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का पिल्ला था, बच्चा था। हम फरिश्ते जहां कुत्ते होते हैं वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार को यह कानून दिया। कितनी बड़ी दौलत हम लोगों को मिलने वाली थी। मेरे सरकार अगर कुत्ते का पिल्ला चारपाई के नीचे है और नहीं बता रहे हैं तो हजरत जिब्रील के जरिया से यह दौलत मिलने वाली है। हजरत जिब्रील आकर बताने वाले हैं कि या रसूल अल्लाह, हम रहमत के फरिश्ते उस जगह नहीं जाते हैं जहां पर कुत्ता होता है। अगर अल्लाह के हबीब पहले ही बता देते तो यह नेमत तुम्हें कैसे मिलती? हजरत जिब्रील के जरिया से। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार का एक एक फेल तो कानून इलाही है और हिकमत है उसमें। अल्लाह के हबीब को अगर गैब का इल्म मालूम था तो आपके दरवाजे पर जब हजरत जाबिर गए और दरवाजा खटखटाया तो सरकार ने फरमाया कौन? तो हजरत जाबिर ने कहा मैं। तो सरकार को गैब का इल्म मालूम होता तो क्यों कहते कि मैं क्या नाम बताओ जी? यह एतराज है इनका। इसलिए साबित हुआ कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। अगर गैब का इल्म होता तो हजरत जाबिर का नाम सरकार क्यों पूछते? नोट करो इसको और याद कर लो। याद नहीं करते हो आप लोग, खाली बस है सरकार को इल्म गैब था। वो बोल रहा है, आप सुन रहे हो। जबड़ा फाड़ दो ऐसे लोगों का, या तो उनकी बातें सुनो ही नहीं। वो तौहीन सरकार की करता जा रहा है, तुम सुन रहे हो। मुंह तोड़ देना। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक एक कानून तालीम उम्मत के लिए है। जैसे हजरत जाबिर ने दरवाजा खटखटाया था और बिला नाम पूछे सरकार दरवाजा खोल देते तो आज कानून बन जाता कि तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आए तुम्हारा दरवाजा खटखटाए खोल दो बिला नाम पूछे पहचाने। ये नबी की सुन्नत है। बताओ कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाता। इसलिए नबी नाम पूछ रहे हैं, मैं बताने से काम नहीं बनेगा। तुम अपना नाम बताओ ताकि कानून बन जाए कि नबी कौनैन ने कानून दिया है कि जब कोई किसी के दरवाजा पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाए और जब पूछा जाए कौन तो वो नाम बता दे। नाम बताना ये सुन्नत है और नाम पूछना ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दस्तूर बन जाए। नबी का एक एक फेल कानून है जिंदगी के लिए। बताइए अगर मेरे सरकार ऐसा खोल दिए होते हजरत जाबिर के लिए दरवाजा तो आज कोई भी शाह आलम सेठ की ऑफिस पर पहुंचता खटखटाता, ये ना नाम पूछते ना पहचानते, खोल देते कि सरकार की सुन्नत है। अब पता नहीं दोस्त है कि दुश्मन है। अब्दुल लतीफ साहब के लकड़े की दुकान पर आग लेकर के जाता खटखटाता, खोलो सरकार की सुन्नत है, ना नाम पूछो ना गांव पूछो, आग रख देता। बताइए तबाहियां थी कि नहीं, बर्बादियां थी कि नहीं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून दे दिया कि अब अगर कोई दरवाजे पर खड़ा हो रहा है और तुम्हें आवाज दे रहा है तो पहले उसका नाम पूछ लो और दरवाजा खटखटाने वाले को चाहिए कि वो नाम बता दे। नबी का एक एक फेल उम्मत के लिए तालीम है। और सुनो, न बताना जानने की दलील नहीं है प्यारे कि नहीं जानते। आप अकलन समझ लो, उस्ताद शागिर्द से पूछता है ये बताओ तो क्या यह मतलब कि वो नहीं जानता? अगर यह कानून बना लोगे तो रब्बुल इज्जत की जात पर एतराज पड़ेगा। बताओ रब को मालूम है कि नहीं मालूम है कौन जन्नती कौन दोज़खी? बोलिए, रब को मालूम है कि नहीं मालूम है कि इसके पास कितनी नेकियां हैं, किसके पास कितनी बुराइयां हैं? है ना मालूम? रब ताला ने फिर दोनों कंधों पर दो फरिश्तों को क्यों रखा है कि बुराइयां एक लिखे एक नेकियां लिखे? क्यों रखा? कयामत के दिन क्यों ये दफ्तर पेश किया जाएगा, खोला जाएगा? ये तुमने जितनी नेकियां की हैं ये हैं, ये तुमने जितनी बुराइयां की हैं ये हैं, ये तुम्हारी अच्छाइयां हैं, ये तुम्हारी बुराइयां हैं। फरिश्ते जो दफ्तर दोनों तैयार कर रहे हैं तुम्हारे कांधे पर, वो दफ्तर तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। क्या रब नहीं जानता है? रब को इल्म है कि कौन जन्नती है कौन दोज़खी। दोज़खी को दोज़ख में डाले, जन्नती को जन्नत में डाले। ना दफ्तर की जरूरत, ना मीजान की जरूरत, ना परखने की जरूरत, ना हिसाब की जरूरत, ना किताब की जरूरत। वो जन्नती को जन्नत में डाल दे, दोज़खी को दोज़ख में डाल दे। किसी के अंदर हिम्मत है कि एहतजाज करे? फिर रब ताला ने क्यों ऐसा रखा? ये निज़ाम कुदरत है, उसकी मशीयत है। उसके निजाम पर, उसकी मशीयत पर किसी को कोई एतराज नहीं। रब का निजाम है, उसकी मशीयत है
کہ ہم تمہارا جرم تمہارے کندھے پر جو 2 فرشتوں کو رکھے ہیں ان کے ذریعہ تمہارے سامنے ثابت کریں گے. ہم کو تو علم ہے ہی, تمہیں بھی علم ہو جائے کہ تم نے کتنا گناہ کیا ہے, کتنی اچھائیاں کی ہیں. ورنہ رب تو سب کچھ جانتا ہے. تو اب اگر آپ کا قانون مان لیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ رب نہیں جانتا ہے اس لیے لکھوا رہا ہے. بھئی آپ تو حساب و کتاب اسی لیے رکھتے ہیں کہ آپ بھول سکتے ہیں نا. آپ سے بھول ہو سکتی ہے تو معاذ اللہ کیا رب سے بھی بھول ہو سکتی ہے؟ کیا رب بھی نہیں جانتا ہے؟ تو آپ اپنی جانکاری کے لیے بھولنے کی بنیاد پر آپ سے بھولنا ممکن ہے. تو آپ محاسب کو رکھتے ہو, حساب و کتاب رکھتے ہو. معاذ اللہ یہ ذہن و فکر آپ کو خدا کے تعلق سے نہیں رکھنا پڑے گا. اگر آپ کا بنایا ہوا قانون استعمال کیا جائے تو رب پر اعتراض ہوگا. اور سنو, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, سبحان اللہ, اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں داہنے ایک لاٹھی تھی. جب اس لاٹھی کو آپ زمین پر رکھتے تو بہت بڑا سانپ بن جاتا, اور ہاتھ میں لیتے تو لاٹھی بن جاتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, میرے پروردگار میرے داہنے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے, میں اس سے اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, میں اس سے اپنے دوسرے کام لیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا رب تعالیٰ نہیں جانتا ہے تب پوچھ رہا ہے؟ نہیں نہیں, آپ کو کہنا پڑے گا کہ رب جانتا ہے. جب رب جانتا ہے تب پھر کیوں پوچھتا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ رب کا پوچھنا یہ رب کے نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے. بس یہیں سے میں بھی تجھے سمجھائے دے رہا ہوں کہ اگر محبوب نے کسی چیز کے تعلق سے سوال فرما دیا یا میرے آقا نے نہیں بتایا تو نہ بتانا اور پوچھ لینا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. سنو, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر اعتراض کرنے والوں, سنو سرکار نے کیسا کیسا بھید کھولا ہے, اس لیے چیخ رہے ہو کہ نبی کے علم پاک ہی کو انکار کر دو کام بن جائے گا. جب صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے, یا رسول اللہ یہ منافق لوگ ہیں, یہ کلمہ پڑھ کر کے بھی کافروں سے ملتے رہتے ہیں, اور آپ کے تعلق سے یا رسول اللہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں. میرے آقا خاموش تھے, سرکار نہیں بولتے تھے کچھ. وہ اتنے خبیث قسم کے منافق تھے کہ جنگوں میں جاتے تھے, لڑتے تھے, مال غنیمت لیتے تھے, مسجد نبوی میں آگے صف میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے, مگر میرے سرکار ہیں خاموش ہیں. جب ان کی برائیاں حد سے زیادہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کو قرآن میں نازل فرما دیا. پڑھو سورہ منافقون, سورہ کافرون ہے, سورہ مومنون ہے, سورہ منافقون ہے. اور جب سورہ منافقون اللہ کے حبیب پر نازل ہوئی, میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. جمعہ کا دن ہے, سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر نبوی پر میرے آقا کھڑے ہوئے, اور جب سرکار کھڑے ہوئے تو ارشاد فرماتے ہیں, سنو آج اس میں جتنے منافق ہو سب نکل جاؤ. سرکار کا یہ فرمان ہوا مسجد نبوی میں. مسلمانوں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, اس کو ذرا غور سے سن لو. آج جو کہتے ہو کہ مسجدوں سے بھی نمازیوں کو کیوں بھگایا جاتا ہے, کیا نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے, کیا روزہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے, کیا حج کرنے والا مسلمان نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں نبی کی مسجد ہے, آقا ارشاد فرما رہے ہیں بھاگو ہماری مسجد سے, نکلو ہماری مسجد سے. نبی کی مسجد میں کون آیا ہے؟ چوٹی والے نہیں آئے ہیں. نبی کی مسجد میں کون آیا ہے؟ یہ بتوں کے پجاری نبی کی مسجد میں داخل نہیں ہوئے ہیں, بلکہ بظاہر جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی کی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, اور بظاہر نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں, وہ مسلمانوں کے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں بھاگو ہماری مسجد سے, نکلو ہماری مسجد سے. میرے سرکار نے جب ارشاد فرمایا بھاگو, سب خاموش, کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. اب یہ بتاؤ پیارے, سرکار نے صرف اتنا ہی کہا, جب کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تو آقا فرماتے ہیں بھاگو ورنہ بھی نام ایک ایک کا لے کر نکالوں گا. یہی سرکار کا علم غیب دیکھ لو. کیا اس وقت حضرت جبریل نازل ہو گئے تھے مسجد نبوی میں وہی لے کر کہ یہ فلاں منافق ہے, یہ فلاں منافق ہے, یہ فلاں منافق ہے, یہ فلاں منافق ہے. نفاق دل کے اندر ہوتا ہے, دل کے اندر منافقانہ ایک کیفیت ہے,
اس کیفیت کو نبی دیکھ رہے ہیں جو دلوں کے اندر کی کیفیت کو دیکھ رہا ہو، جس کا احساس سے تعلق ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آقا فرماتے ہیں بھاگو ورنہ ایک ایک کا نام لے لے کر کے بھگاؤں گا۔ اب اپنے آقا کا علم غیب ملاحظہ فرماؤ، تو وہاں کوئی صحابی نہیں کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ کو کیا معلوم کہ ہم میں کون مومن ہے، کون جنتی، کون منافق؟ ہم تو آپ کا کلمہ پڑھے ہیں، آپ نے کلمہ پیش کر دیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کو ہم رسول مانتے ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں، اس کے باوجود آپ ہم کو بھگاتے ہیں۔ کیا کسی نے اعتراض کیا تھا؟ نہیں، سب خاموش ہیں۔ اللہ اللہ، بعض صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں سرکار نے یہ فرمایا بھاگو ورنہ ایک ایک کا نام لے لے کر کے بھگاؤں گا، تو کچھ صحابیوں کے دل دہل گئے، اے اللہ ایسا نہ ہو منافقین میں میرا نام آ جائے، اگر سرکار نے کہیں مجھ کو کہہ دیا تو کون صفائی پیش کروں گا۔ پوری مسجد میں سب دہل گئے، سب کے روکتے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں بھاگو، سب چپ چاپ۔ اب میرے آقا کا جوش دیکھو، آقا نے ارشاد فرمایا اے فلاں اٹھ فخرج فإنک منافق، نکل بھاگ تو منافق ہے۔ سرکار نے بلا اس کے دل کے نفاق کو دیکھے ہوئے بتا دیا تھا، یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ سرکار فرماتے تو بھی اٹھ، تو بھی نکل، اے فلاں تو بھی نکل، اے فلاں تو بھی نکل۔ 300 مرد 175 عورتوں کو مسجد سے سرکار نے نکالا تھا، 550 کی تعداد کو۔ یہ تو 10-20 ہوتے ہیں، زیادہ تو ہوتے نہیں، 10 20 25 50 ہوتے ہیں، اس کے باوجود نہیں بھگا پاتے آپ۔ 24 ہوتے ہیں۔ بہت گندھورا عادت ہے یہ، اتنا گندھورا عادت ہے کہ اس کو کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ سنو، 550 کو سرکار نے مسجد سے بھگایا، اور جب آقا نے بھگا دیا تو یہ بڑے بدماش تھے کل، یہ گئے اور یہ لوگ خود ایک مسجد بنانے لگے، اور مسجد بنا کر پھر آئے، کہا تو آپ نے اپنی مسجد میں نہیں نماز پڑھنے دیا تو ہماری ہی میں چلیے پڑھ لیجئے۔ تو سرکار نے 2 صحابی کو بلایا کہ ادھر آؤ، جاؤ ان خبیثوں کی مسجد پھونک دو۔ تو مدینہ طیبہ میں اس کو جلا دیا گیا۔ قرآن میں اس کا بیان آیا ہے مسجد ضرار، نقصان دینے والی مسجد۔ اللہ کے حبیب نے پھکوایا مدینہ طیبہ میں۔ اب ذرا اس سعودی حکومت کی بدماشی دیکھو، جہاں مسجد ضرار کو منافقین نے تعمیر کیا تھا اور سرکار نے جلوا دیا تھا، ان ظالموں نے اسی جگہ پر مسجد بنوایا ہے اور اس کا نام مسجد نور رکھا ہے۔ بتاؤ آپ، ان کی ہم آہنگی دیکھو منافقوں سے۔ اللہ کے حبیب کا یہ علم غیب ہے کہ نہیں کہ مسجد نبوی شریف سے میرے سرکار نے منافقین کو نکالا؟ اور آؤ دیکھو اپنے آقا کا علم غیب۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ نے ایک نوجوان کی تعریف شروع کر دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک نوجوان ہم میں ہے جو بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ سرکار سے صحابہ تعریف کر ہی رہے تھے، تب تک وہ نوجوان پہنچ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی نوجوان ہے جس کی ہم تعریف کر رہے تھے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، سرکار کو سلام کیا۔ آقا نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کیا تو اپنے دل میں ابھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ دل کے راز کو میرے سرکار نے بتایا۔ کیا تو اپنے دل میں ابھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے؟ وہ نوجوان کھڑے ہو کر نبی کے سامنے سوچنے لگا کہ یہاں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ نبی اس کے دل کی بات بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تو ابھی اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اب وہ سرکار کو سلام کیا، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھنے لگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ماروں گا۔ حضرت ابوبکر جب گئے تو دیکھا کہ وہ نیت باندھے ہوئی ہے، واپس پلٹے۔ عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ماروں گا۔ جب یہ گئے تو دیکھا وہ رکوع میں جا رہا ہے، وہ پلٹ کر آئے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ماروں گا۔ حضرت علی سے سرکار فرماتے ہیں علی تم ضرور مار دیتے مگر پاؤ تب۔ اب حضرت علی جب جا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر کے باہر نکل گیا۔ جب باہر نکل گیا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا؟ ایسا نمازی رکوع سجدہ والا، اس کو قتل کا حکم۔
آقا فرماتے ہیں وہ منافق ہے، منافق۔ سنو، اس کے متبعین ایسے ہوں گے کہ قرآن زیادہ پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان کا حال ایسا ہوگا کہ ان کی عبادت کے آگے تم اپنی عبادت کو ہیچ سمجھو گے۔ اس لیے وہ ایسا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو میری امت کا سارا فتنہ ختم ہو جاتا، پھر امت میں قیامت تک فتنہ نہ پڑتا۔ فتنے کی بنیاد ذرا ملاحظہ کیجئے، نفاق کی جڑ کو دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ سرکار نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ تو بہت کھل کر کے بول رہا ہوں، ملاحظہ کر لیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سیماہم التحلیق، وہ سر مڈے لوگ ہوں گے، سر گھٹائے ہوں گے، ان کی پہچان یہ ہوگی۔ آپ ملاحظہ کیجئے اس جماعت کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہے، مسجد نبوی شریف ہے، حجرہ مقدسہ کے قریب آپ تشریف لائے اور اپنے حجرہ کے پورب سائٹ میرے آقا دیکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں افسوس، اس طرف سے میں فتنہ دیکھ رہا ہوں، یہاں سے شیطان کی سینگ اگے گی، یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، نکلیں گے، شیطان کی جماعت نکلے گی۔ عرض کرتے ہیں عرض کرنے والے یا رسول اللہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی کا اشارہ کر کے بتایا تو آج یہ ظالم کہتے ہیں کہ وہ عراق کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا۔ نادان، چل ہم تیری بات مان لیتے ہیں کہ عراق کی طرف آقا نے اشارہ کر کے فرمایا، مگر دوسری حدیث سن، یہ علم غیب ہے میرے سرکار کا۔ میرے آقا خیر و برکت کی دعا مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو ملک یمن کے لوگ پیچھے حاضر تھے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے یمن کے لیے دعا مانگ دیجیے۔ آقا نے یمن کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ شام کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ملک شام کے لیے برکت کی دعا مانگ دیجیے۔ سرکار نے ملک شام کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ اب جب نجد کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تھی نجد نا، تو میرے سرکار خاموش رہے۔ آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، وہاں سے زلزلے اٹھیں گے، وہاں سے فتنے اٹھیں گے۔ نجد کا نام لے کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا وہی نجد کی سرزمین ہے جس سرزمین پر وصال نبی کے بعد سب سے پہلا فتنہ مسلمہ کذاب کا ہوا۔ اسی مسلمہ کذاب کی آبادی میں ہجری 1109 میں محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس نے وہابی عقیدے کو پھیلایا۔ یہیں سے وہابی عقیدے کی تاریخ عرب کی سرزمین پر مرتب ہو رہی ہے اور ہندوستان میں تاریخ مرتب ہوئی ہے۔ جب ہندوستان کا مولوی اسماعیل دہلوی ننگے قوم ننگے وطن ولی اللہ خاندان کا دہلی والا یہ عرب جاتا ہے، اور عرب سے کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی کی لکھی ہوئی کتاب ہندوستان میں لایا اور اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کیا، تب وہاں سے وہابیت کی داغ بیل ہندوستان میں پڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اعظم کانفرنس، شہزادہ شعیب الانبیاء، یہ علم غیب ہے میرے سرکار کا۔ تمہارے بارے میں ساری خبر دے دی ہے میرے آقا نے، واہ واہ واہ، سب کچھ بتا دیا ہے تم کیسے ہوگے۔ نفاق رکھے ہو، اپنے دل میں نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، کس طرح ڈھٹائی سے کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں ہے۔ نادان کہیں کے یہ کہتے کیا ہیں کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، رب نے قرآن میں فرمایا ہے، تو صحیح تو ہے، لیکن کچھ اس لفظ پر بھی غور کرو گے۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی ہے وہ کل کہاں مرے گا، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قرآن میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، یہ قرآن میں آیت ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے۔ اور الٹرا ساؤنڈ کیا بتا رہا ہے؟ ان کا نظریہ مان لیا جائے تو قرآن غلط ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہی میں کہتا ہوں کہ یہ نجد کی بدماشی ہے۔ اگر تمہارے فکر کو ہم تسلیم کر لیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، محکمہ موسمیات اطلاع دے رہا ہے کہ کل اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتر پردیش کے فلاں سائٹ میں دھیمی دھیمی برشا ہوگی،
اور ہوتی ہے برسات. تو آپ کا نظریہ مانا جائے مسٹر جی تو قرآن غلط ہوگا کہ نہیں؟ یا تو تم سائنس کے نظریات کو ٹھکراؤ، اور سائنس کے نظریات کو ٹھکراؤ گے تو سائنس اپنا تجربہ پیش کر رہا ہے، یا تو قرآن کو مانو. اگر قرآن کو مان رہے ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا تو الٹرا ساؤنڈ کو جھوٹا بتاؤ، اور الٹرا ساؤنڈ کو جھوٹا بتاؤ گے تو پوری سائنس تمہارے کھوپڑی پر پیشاب کر دے گی کہ پاگل دیکھ، تو اپنی آنکھ سے دیکھ لے، ہم الٹرا ساؤنڈ لگائے ہوئے ہیں، پتا چل رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے کہ بچہ ہے، انسان ہے کہ کوئی جانور ہے، گوشت کا لفا ہے کہ کوئی حمل ہے، ساری وضاحت الٹرا ساؤنڈ مشین کر رہی ہے. میں کہتا ہوں تمہارے فکر و نظر کو تسلیم کر لیا جائے تو تم قرآن کو جھوٹا ثابت کر دو گے. نادان. ہمارا عقیدہ ہے کہ سائنس کا نظریہ جھوٹا ہو جائے گا مگر قرآن کا نظریہ جھوٹا نہیں ہوگا. بے شک بے شک حق ہے. سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم بھی بلا خدا کے بتائے کوئی نہیں جان سکتا. بے شک بے شک. اور خدا بتائے تو وہ جان جاتا ہے، خدا بتا دے تو یوں ہی وہ جان جاتا ہے، خدا عقل کے ذریعہ سے بتا دے تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگا لیتا ہے، خدا ہی علم دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور لفظ جو قرآن شریف میں ہے وہ تدری ہے. تدری ادراک کہتے ہیں اپنی. دیوبندی تبلیغی جماعت کی حقیقت بے نقاب کرنے والی بہترین اردو کتابیں یہ ہیں: خوابوں کی بارات، جال حق. تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں. اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں. تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں. تمہید ایمان. تبلیغی جماعت کا فریب، بد مذہبوں سے رشتے، جان ایمان. دیوبندی تبلیغی جماعت کی اصلیت ظاہر کرنے والی لاجواب کیسٹیں یہ ہیں: زلزلہ. تبلیغی جماعت کا آپریشن، باطل کی پہچان، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، وطن کے غدار کون، تبلیغی جماعت کا بھیانک چہرہ، جنتی کون، عقائد باطلہ. ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ کریں. علماء عالموں نہیں ہے، وہاں ادراک کا معاملہ ہے. ادراک پڑھا لکھا طبقہ غور کرے، بھنگار تولنے سے کام نہیں بنے گا. جو الو بناتے ہو مسلمانوں کو، نبی کا کہاں علم غیب ہے؟ نبی کو کہاں علم غیب ہے؟ سن، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تو پتہ لگا رہا ہے. خدا کی قسم، نبی کے صدقے میں نبی کے غلاموں کو جو علم ہے اس پر تو تعجب کرے گا، اور اگر محبت سے دیکھے گا تو تیرے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. واہ واہ واہ. سن، حضور مفتی اعظم ہند امام احمد رضا خان کا شہزادہ، وہ مفتی اعظم ہند جنہوں نے نسبندی کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، اور تمہاری پوری طاقت سپر پاور بول رہی تھی کہ ابھی تک تو منفی پہلو پر غور کیا جا رہا تھا، مثبت پہلو پر بھی غور کیا جائے. یعنی اب سوچا جائے کہ جائز قرار دے دیا جائے. ان کے گھر جائز اور ناجائز کا قانون خود بنتا ہے. اور جب سی آئی ڈی نے کہا مولانا اپنا حکم بدل دیجئے تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا یہ بریلی ہے، بریلی، یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا، حکومت بدل دی جاتی ہے. وہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے دلی میں اپنے ایک مرید کے وہاں ڈاکٹر تھے، ان کے وہاں ٹھہرے، اور سرکار محبوب الہی کا عرس تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ حضور ہمارے وہاں ایک منہ پھٹ مولوی کبھی کبھی آ جاتا ہے اور ہماری ڈسپنسری پر بیٹھ کر کے وہ اک بک کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے سرکار وہ پھر آ جائے اور کچھ پوچھے تو حضور والا سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو اطمینان بخش جواب عطا فرمائے، ممکن ہے اللہ ہدایت دے دے. تب تک وہ منہ پھٹ آ گیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کہاں؟ کہ یہی ہیں آپ کے بڑے مولانا صاحب بریلی والے؟ ہاں یہی میرے مرشد گرامی حضور مفتی اعظم ہند ہے. آپ ہی کو مفتی اعظم ہند کہا جا رہا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا الحمدللہ، مجھے کو لوگ فقیر مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو فقیر لکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ تو آل رسول ہیں، آپ فقیر کیوں لکھنے لگے؟ تو کہا جب سے فقیر لوگ آل رسول لکھنے لگے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جب سے فقیر لوگ آ رہے. حضور مجاہد ملت عباسی سید ہیں مگر لکھتے تھے فقیر. شعیب الاولیاء علوی ہیں مگر آگے نام کے رہتا تھا فقیر، یعنی رب کے محتاج.
اب تو آپ فقیر اسی کو خالی سمجھ رہے ہو جو دروازہ دروازہ مانگے. فقیر کا بڑا مرتبہ ہے پیارے، مگر یہ فقیر تھوڑے جو پڑے رہے ندی نالے میں. ارے فقیر تو فقیر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے کو لوگ فقیر مصطفیٰ رضا خاں کہتے ہیں. اس نے کہا مولانا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا کیا پوچھو گے؟ کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آج مسلمانوں میں دو طبقہ ہے اللہ کے حبیب کے علم غیب کے تعلق سے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو غیب کا علم ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو کچھ قیامت تک ہوگا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا مولانا میرا یہ خیال ہے کہ اگر اللہ کے حبیب کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت عائشہ کا ہار غائب ہو گیا تھا، کیوں نہیں بتایا؟ کتے کا پلا چارپائی کے نیچے تھا، کیوں نہیں بتایا؟ کھانے میں زہر ملا دیا گیا، کیوں نہیں بتایا؟ 14 سوال اس نے حضور مفتی اعظم ہند سے کیا. تو آپ فرماتے ہیں تمہارے سوالات ختم ہو گئے؟ تو اس نے عرض کیا اب اتنے سوالوں کا جواب آپ دے دیجئے پھر بقیہ سوال میں کروں گا. تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں تم سے صرف 3 سوال کرتا ہوں، ان تینوں کا جواب تم دے دو. کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہے صاحب کہ بجائے کسی سوال کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیتے ہو. کہا سنو ہم تمہارے 14 سوالوں کو جب سے سن رہے ہیں قریب آدھا گھنٹے ہو گئے، تم پائیں پائیں کر رہے ہو اور تم 3 منٹ میں بھی ہمارے 3 سوالوں کو نہیں سننے کے لیے تیار ہو. تم سوالوں کو ہمارے سن لو، میں سارے سوالوں کا جواب تمہارے دے دوں گا. کہا بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کہ اس نوجوان مولوی کا شریعت میں کیا حکم ہے جو قرضہ لے کر کے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں بھاگ آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے. یہ ہمارا پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے جس کی ماں بوڑھی ہو گئی ہو اور بھیک مانگ کر کے گزارا کرتی ہو اور وہ نوجوان بیٹا اپنے ماں کی خدمت نہ کرے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان باپ کے لیے کیا حکم ہے جس کا بیٹا اپاہج ہو اور بھیک مانگ کر کے گزارا کرتا ہو اور باپ اپنے بیٹے کی کفالت نہ کرتا ہو، اس بیٹے سے باپ کا ایسا تعلق ہے، بتاؤ شریعت کا حکم کیا ہے؟ تب تک اس نے کہا حضور بس رہنے دیجئے، وہ نوجوان میں ہی ہوں جو قرضہ لے کر بھاگ آیا ہوں، وہ نوجوان میں ہی ہوں جس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے، وہ نوجوان میں ہی ہوں جس کا بیٹا اپاہج ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ بریلی کی غلام مصطفیٰ کا جب یہ علم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امام اعظم کانفرنس شاہ سیدنا شعب الاولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پتہ لگاتے ہیں نبی کو ہے علم غیب کی نہیں ہے، ہے علم غیب کی نہیں ہے. ابھی پتہ لگا رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور آیت پیش کریں گے اس کو بھی ابھی حل کر دیتا ہوں انشاءاللہ. سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے، سرکار کے غلاموں کا جب یہ حال ہے پیارے تو آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ صحیح کہا بیکل بلرام پوری نے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم. اور سنو آقا کے علم پاک کو پتہ لگا رہے ہو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں وہ دفتر پیش کر دیا گیا جس میں جہنمیوں کے ان کے باپ کے ساتھ نام ہیں اور جس میں جنتیوں کے ان کے باپ کے ساتھ نام ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کتنے لوگ جنتی ہیں کتنے جہنمی ہیں، سب کو پیش کر دیا گیا، سب کچھ بتا دیا گیا. رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں تمہارے رب نے بتا دیا، اور تم پر تمہارے رب کا بڑا فضل ہے۔ اب تمہارے ہی بقول کہ اگر میرے آقا کچھ نہیں جانتے تھے تو سرکار نے وہ سب کچھ بتا دیا، آقا کو رب نے سب کچھ سرکار کو بتا دیا جو سرکار نہیں جانتے تھے۔ اب میرے آقا جب دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو نبی کے علم پاک کے آگے پوشیدہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ عربی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے تعلق سے قرآن کی آیت سنو۔ رب بیان فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اے محبوب تم غیب کی باتوں کے بتانے پر بخیل نہیں ہو۔ میرے آقا غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ تمہارے رب کا قرآن میں بیان ہے۔ اور جو آیت کریمہ یہ ہے کہ غیب کا علم علاوہ اللہ کے کوئی نہیں جانتا، جیسے علوم خمسہ، اور دوسری آیت کریمہ ام مفسرین کرام تطبیق فرماتے ہیں کہ جو نہ جاننے والی غیب کی آیت کریمہ ہیں اور جو جاننے والی آیت کریمہ ہیں، دونوں میں تطبیق اس طرح سے ہوگی کہ رب کا علم قدیم ہے، ذاتی ہے، اور محبوب کا علم عطائی ہے، حادث ہے۔ رب تعالیٰ اپنے نے محبوب کو عطا کیا ہے۔ رب کا علم ذاتی طور پر ہے اور محبوب کا علم عطائی طور پر ہے۔ جب عطائی اور ذاتی کا فرق لوگے تو تمہارا عمل ان آیتوں پر بھی ہو جائے گا جن آیتوں میں علم غیب کا انکار کیا گیا ہے، اور ان آیتوں پر بھی ہو جائے گا جن آیتوں میں علم غیب کی اس بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر صرف یہی مانو گے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر عطائی والے آیات کریمہ جو ہیں ان کا انکار لازم آئے گا۔ اس لیے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ آقا کا علم عطائی ہے اور رب کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے، اور رب نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے محبوبوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ پیارے علم غیب کا حال تو یہ ہے کہ 200 برس 300 برس کی خبریں اولیاء کرام دے ڈالے ہیں۔ یہ حال تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو تم سوچ رہے ہو۔ اور سنو، نبی کے لفظ کی بھی تشریح کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ جو کہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے اس سے پوچھ لو کہ تم لفظ نبی کا ٹرانسلیشن کرو، نبی کا ترجمہ بتاؤ، ڈکشنری کی کتابوں میں دیکھو کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آؤ، المنجد ایک لغات کی کتاب ہے، اس کا لکھنے والا ایک عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے النبی ہوا مخبر عن الغیب، نبی وہ ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اور مصباح اللغات ایک کتاب ہے لغات کی، وہ حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ 532 پر لکھا ہے نبی کا معنی کی غیب کی باتیں بتانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لفظ نبی ہی خود بتا رہا ہے کہ آقا کو غیب کی باتیں معلوم ہیں، ورنہ نبی کا معنی کیا ہوگا ان سے پوچھو۔ اسی لیے تو جماعت اہل سنت کے عظیم خطیب علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ نادان بولتے ہیں سمجھتے نہیں، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے چھپی ہوئی باتوں کا بتانے والا، پوشیدہ باتوں کی خبر دینے والا، اللہ کی جانب سے الہامی باتوں کو بتانے والا، یہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اب اگر جب تم نبی کو نبی کہہ رہے ہو تو ایک طرف نبی بھی کہہ رہے ہو اور دوسری جانب نبی کے علم غیب سے انکار بھی کر رہے ہو، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستہ کیسے، اڑائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ بہت خوب۔ میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں رب کی عطا سے۔ آقا کے غلاموں کا حال پیارے یہ ہے کہ حضرت فتح محمد تاشقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے سے ایک جوگی گزر رہا تھا، اور جب جوگی گزر رہا تھا تو اپنے پجرے میں ایک پرندہ لیے ہوئے تھا۔ حضرت بابا فتح محمد تاشقندی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اسی وضو کے پانی کو اٹھا کر کے اس کے پجرے پر پھینک دیا، جیسے پانی لگا وضو کا، جوگی ٹھہر گیا، اس کا پجڑا پھٹ گیا، اس کے اندر سے ایک حسین و جمیل لڑکی نکلی، رونے لگی،
حضرت فتح محمد تاشقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ظالم یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ کے ولی کی نگاہ ذرا دیکھو، پوشیدہ چیز کو وہ کیسے بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں نادان یہ تو نے کیا کیا جوگی؟ بیٹی بتا. اس لڑکی نے رو رو کر کے بتانا شروع کیا بابا میں فلاں گاؤں کی فلاں کی لڑکی ہوں. یہ جوگی ہر روز جاتا تھا، ایک روز اس پر میرے اوپر اس کی نگاہ پڑ گئی، اس نے مجھ پر جادو کر کے پرندہ کی شکل میں کر لیا. یہ دن بھر پجرے میں رکھ کر کے لے کر گھومتا رہتا ہے اور جب رات آتی ہے تو میری شکل میں لا کر کے عز نفسانی حاصل کرتا ہے، میری آبرو لوٹتا ہے. حضرت فتح محمد تاشقندی فرماتے ہیں ظالم بتا یہ تیری سزا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اب سزا بعد میں دیجیے گا، پہلے ہمیں اسلام کا کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھایا اور جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھا تو لڑکی نے کہا حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے. آپ نے اسے بھی کلمہ پڑھایا. اب جب دونوں کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کا نکاح فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ذرا علم غیب ولی کا ذرا ملاحظہ فرمائیے. ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی مقدس نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو اپنے نبی کو سمجھنا چاہتا ہے خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا. سبحان اللہ سبحان. اٹھاؤ تفسیر جلالین، اپنی مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں تفسیر جلالین اٹھاؤ دیکھو اس آیت کریمہ کی تفسیر صاحب جلالین نے کیا کی ہے. وہ تفسیر کرتے ہیں اے من الاحکام والغیب، یعنی اللہ کے حبیب جو حکمتوں سے اور غیب سے نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور بتاؤں پیارے کہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں. دنیا کی کسی نگاہ نے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار خواہش کی تھی تو رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. مگر یہ خواہش پر خواہش کرتے رہے تو رب تعالیٰ نے اپنے جلووں کا عکس سوئی کے نوک کے برابر کئی حصہ کر ڈالیے، طور پر ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے. لیکن ان کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ 30 کوس پر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو رات میں دیکھ لیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے رب کو نہیں دیکھا ہے اور اللہ کے حبیب نے رب کو دیکھا. اور کیسے دیکھا ہے قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ نہ تو پلکیں جھپکی، کیا ہے سبحان اللہ. ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پلکیں نہیں جھپکی تھی میرے آقا کی، رب کا دیدار کر رہے ہیں. اور کتنی دوری سے کر رہے ہیں؟ فقابا قوسین او ادنا، ایک کمان کی دوری سے یا 2 کمان کی دوری سے یا اس سے بھی نزدیک. اتنی دوری سے میرے آقا رب کا دیدار فرما رہے ہیں. تو جب محبوب نے خالق کو دیکھ لیا تو مخلوقات کیا محبوب کی نگاہوں سے چھپائی جائیں گی؟ نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فیصلہ دے دیا کہ نادان اب بحث نہ کرنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب اللہ نہیں اپنے آپ کو اپنے محبوب سے پوشیدہ رکھا
تو اپنی مخلوقات کو بھی نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا۔ اس پر ہمارا اور تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے، اور اس سے انکار کرنا اسلام سے اپنے آپ کو نکال لینا ہے، خارج کر دینا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر رکھے، ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان بن کر جیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم۔